السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے کہ پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے شعیب علیہ السلام کے پاس وعدہ کرتے ہیں کہ وہ 8 سال یا 10 سال جو ہے وہاں پر رہ کے ان کی کھیتی باڑی سنبھالیں گے اور جو ہے ایز اے مزدور کام کریں گے، جس کی بنیاد پہ ایز اے مہر ان کی بیٹی سے نکاح ہوگا۔ یہ معاہدہ جب پورا ہو جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی وائف کو لے کے مدین سے مصر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں جو ہے تھوڑا سا راستہ بھول جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ جس کو جو ہے کوہ طور کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کے اندر جو ہے ایک اوپر میں ایک روشنی جل رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی وائف کو کہتے ہیں کہ آپ یہیں پر رکیے، میں جا کے اس روشنی جہاں پر جل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آگ ہو، میں اس آگ کو لے کے آپ کے پاس آؤں گا تاکہ اس میں جو ہے آپ گرمی سیکو۔ اگر وہاں پر کوئی ہے آلریڈی لوگ تو ان سے میں ایڈریس بھی پوچھ لوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم نے یہاں سے جو ہے راستہ جو ہے غلط آ گئے ہیں، تو وہاں سے راستہ لے کے میں پھر تمہارے پاس آ کے بتا دوں گا اور ہم یہاں سے اس صحیح راستے کی طرف جائیں گے۔ اب بیوی کو چھوڑ کے جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب چل رہے تھے اس روشنی کو دیکھتے ہوئے جب پورے اوپر کی طرف چل گئے تو رائٹ سائڈ میں جو ہے ایک درخت ہے، اس درخت کے پیچھے ایک روشنی ہے، اس سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ دیکھتے ہیں کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، یعنی میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، تم اپنے جوتے اتارو اور اس وادی سینا میں اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اور بھی قریب جاتے ہیں تو ایک روشنی ہوتی ہے جس سے آوازیں آتی رہتی ہیں کہ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو ہے عصا ہے، یعنی لکڑی ہے، اس سے میں جو ہے لکڑی جو ہے بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کو جو ہے پتے جھڑاتا ہوں، یہ مجھے سہارے کا کام کرتی ہے۔ بہت طویل بات موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آواز سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ تم اپنے عصا کو جو ہے نیچے ڈالو، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو نیچے ڈالتے ہیں تو وہ اژدھا ہو جاتا ہے، بہت بڑا اژدھا ہو جاتا ہے اور وہ ہانپنے لگتا ہے۔ تب جو ہے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے جو ہے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو پھر آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، تم ڈرو نہیں، تم امان میں ہو، تم واپس آؤ اور ڈرے بغیر اس عصا کو واپس اٹھا لو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جیسے ہی اٹھاتے ہیں تو پھر وہ عصا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پوچھتا ہے کہ تم اپنا ہاتھ گریباں سے نکالو۔ تو جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ جو ہے، کیونکہ ڈر کے مارے وہ جیسے ہی شام کو دیکھتے ہیں تو ڈر کے مارے وہ اپنا آستین وغیرہ جو ہے تھوڑا سا اوپر کر کے ڈر کے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنا جو ہے ہاتھ نکالو۔ تو جیسے ہی وہ ہاتھ نکالتے ہیں تو ان کا جو ہاتھ ہے وہ جو ہے بالکل چاند کی طرح جو ہے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تب اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے معجزے ہیں، میں نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے، اب تم جو ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اور تم جو ہے جا کے ان کو جو دعوت میں دے رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، وہ تم ان تک پہنچا دو۔ اب وہ ظاہر سے بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ڈرے ہوئے تھے فرعون سے، کیونکہ جب فرعون تھا تو ان کے ہی محل کے اندر یہ پلے تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ خطبی جو فرعون کی جو ہے قوم سے تھا، وہ جو ہے اتفاقاً جو ہے ایک گھونسا مارنے کی وجہ سے وہ مر گیا تھا، تو ان کو قتل کا جو ہے سزا بھی جاری کیے تھے۔ تو ان کو ڈر کے ہی موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین کو بھاگ کے آئے تھے مصر سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں جو ہے اگر میں جو ہے جاؤں گا وہاں پر فرعون کے پاس تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو ہے میں تمہیں ڈائریکٹ پروٹیکٹ کر رہا ہوں،
تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم بغیر ڈرے جاؤ اور جو ہے اس سرکش فرعون کے پاس تم دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا بھائی ہارون ہے، آپ ان کو بھی پیغمبر بنا دیں، اس وجہ سے کہ وہ مجھے ایسے سپورٹ رہیں گے، کیونکہ میرے جو الفاظ ہیں سیدھا نہیں نکلتے ہیں۔ تبھی جو ہے یہ دعا بھی قرآن کی آتی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ یا اللہ میری زبان کی گروں کو کھول دے، میرے سینوں کو کھول دے، تاکہ میری جو بات لوگوں کو سمجھ میں آ سکے۔ تو یہ جو دعا جو ہے کرتے ہوئے جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں۔ اب وہ ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبر بنا دیتا ہے۔ تو ہارون علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے ہارون کو بھی جو ہے پیغمبر بنایا تاکہ جو ہے ایسے مضبوط ہو جائیں ان کے کندھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو کندھے ہیں، یعنی ان کا ایک سپورٹ بن جائے فرعون کے پاس جانے کے لیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ القصص ہے، چیپٹر نمبر 28 آیت نمبر 29-32 کے اندر، یہ جو پورا واقعہ جو توہ سینا کے اندر ہوا ہے، وہ جو ہے پہاڑ کے اندر جو ہوا ہے، جو کنورزیشن ہوا ہے اللہ کی طرف، اور جو ہے اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے پاس جاتے ہیں۔ اب فرعون کے پاس پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور ہمیں تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تم نے جو ظلم کر کے رکھا ہے بنی اسرائیل کے قوم کو، تو ان کو چھوڑ دو، ہم ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں جن کو تم نے زبردستی غلام بنا کے رکھا ہے۔ اب فرعون ہے جو مذاق اور مسخرہ کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور کہتا ہے کہ تم وہی تو ہے جو ہمارے محل کے اندر تم پلے ہو، بڑے ہوئے ہو، اور ایک ناشکری کر کے یعنی خطبی کو مار کے تم یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالکل میں وہی ہوں، اور میں جو ہے اس وقت میرے پاس وہی نہیں آتی تھی، اور میرے سے جو وہ قتل ہو گیا یا مر گیا بالکل جو ہے نا اتفاقی سے ہوا تھا۔ تو جو ہے پھر وہ ہنستا ہے فرعون، کہتا ہے کہ تم کیا میسج لائے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ تم جو ہے اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ اور جیسے ہی فرعون یہ سنتا ہے تو وہ ہنس پڑتا ہے، اور جو ہے وہ کہتا ہے سارے لوگوں کو ان کے پاس جو بیٹھے رہتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ جو ہے میرے سوا کوئی اور رب کو تم جانتے ہو؟ انہیں ایک مسخرہ پن، ایک بالکل ذلیل طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو وہ انکار کرتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، کہتا ہوں کہ میں خدا ہوں، اور مجھے چھوڑ کے تم کس کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جواب کے اندر کہ ہم اس رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں جو پوری اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جو اس پوری زمین کے اندر جو ہے اناج کو اگاتا ہے، پوری زمین کے اندر پھلوں کو جو ہے بساتا ہے، یعنی کریٹر کو۔ ایز پر دا رولر، جو رول چل رہا تھا مصر کے اندر، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی کا رول چل رہا تھا، بٹ وہ فرعون کو بھی پتا تھا کہ یہ کائنات اس نے نہیں بنائی ہے، وہ خود بھی پیدا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کنورزیشن چلتا رہتا ہے۔ اب جو ہے جواب میں فرعون کے کچھ نہیں رہتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جو موت دیتا ہے اور پھر جو ہے زندہ کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اٹھائے گا، میں اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اب فرعون کو جو ہے تھوڑا سا لگا کہ ان کے پاس جو ہے بات کرنا فائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مطلب یہ بالکل دلائل میں بات کر رہے ہیں، تو ابھی وہ ہٹ دھرمی میں اور غصے میں اتر آیا، جس کے بارے میں سورہ الشعراء ہے، چیپٹر نمبر 26 آیت نمبر 10-19 کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر پورا کنورزیشن جو ہوا ہے فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو سورہ الشعراء ہے، چیپٹر نمبر 26 آیت نمبر 23-28 کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ یہ مذاق کے طور پر اس نے کہا کہ یہ رب العالمین، تمام جو ہے عالموں کا رب، یہ ہوتا کیا ہے جس کے تم بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے،
اگر تم یقین رکھنے والے ہو. تو ظاہر سی بات ہے میں جس رب کی بات کر رہا ہوں وہ صرف مصر کے حد تک تم جو رول ڈال رہے ہو تم اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو دنیا اور آسمان اور جتنی بھی آسمانی تمام چیزوں کا رب ہے، اور اگر تم یقین رکھنے والے. فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ، میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس طریقے کا ایک کنورزیشن تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے. وہ صرف تمہارا رب نہیں بلکہ تمہارے جو باپ ہیں، تمہارے باپ دادا ہیں، سب کا وہی پالنے والا ہے. اس پروردگار کے بارے میں تمہیں بات کر رہا ہوں. اور فرعون نے کہا لوگوں تمہارا یہ سوال جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے. اب انہوں نے جو ہے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ جو موسیٰ آئے ہیں یہ تو دیوانہ ہو گئے ہیں. موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں مشرق سے لے کے مغرب کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو وہی پیدا کیا ہے، چاہے وہ چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے درخت ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے پہاڑ ہو، سب اسی نے ہی پیدا کیا ہے. اب ظاہر سے بات ہے کہ اس کو کافی جو ہے ماننا نہیں تھا. تو اللہ فرماتا ہے اس وقت کا جو ری ایکشن تھا فرعون کا، سورہ النمل ہے چیپٹر نمبر 27 آیت نمبر 14 کے اندر، انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیا. فرعون نے جو انکار کیا تھا اس کا ایک ہی ریزن تھا، ظلم تھا اور تکبر تھا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے. بس دیکھ لیجئے ان فتنے پرور لوگوں کا انجام کیسا ہوا. اب اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت میں جب فرعون نے اور فرعون کے اطراف کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جب بات سنی تو ان کے دل کے اندر بات بس گئی اور وہ مان لیے کہ جو موسیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. مگر پھر بھی جو ہے تکبر کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا، مگر ان کے دل اندر سے مان چکے تھے، جسے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرماتا ہے. اب جو ہے فرعون ہٹ دھرمی میں اتر گیا، جیسا کہ الشعراء ہے چیپٹر نمبر 26 آیت نمبر 29 to 33 کے اندر اللہ فرماتا ہے فرعون کہنے لگا سن لے اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا تو میں تجھے قید خانوں میں ڈال دوں گا یا شامل کر دوں گا. یعنی اگر جو ہے تم میرے سوا اگر دوسروں کی عبادت کرنے کے لیے تم کہہ رہے ہو تو میں تمہیں کیا کروں گا، تمہیں قید کر دوں گا. ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اس زمانے کا فرعون ہو یا اس زمانے کا فرعون، جب اس کے پاس پاور ہوتا ہے، جب اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا ہے، وہ دھمکی دیتا ہے کہ تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا، تمہیں جلا دوں گا. آج کے فرعون بھی وہی کہتے ہیں، اس زمانے کے بھی فرعون بھی وہی کہہ رہے تھے. موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کھلی ہوئی چیزیں لے کے آؤں تو بھی. اب موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میں معجزہ لے کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے، اگر وہ میں تمہیں بتاتا ہوں تو بھی تمہیں قید میں ڈالو گے مجھے. اب فرعون نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا ہے وہ تم جو معجزہ بتانا چاہتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنا جو عصا ہے وہ زمین میں ڈال دیے. جیسے ہی زمین میں ڈال دیے تو وہ اژدھا ہو گیا. اب فرعون ایسا خوف زدہ ہو گیا اس کو دیکھ کے، اس کو خود بہت پریشان ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے سانس پکڑ کے رہا. پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان سے ہاتھ نکالتے ہیں تو ان کا ہاتھ بہت چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر جیسے ہاتھ اندر رکھتے ہیں تو پھر سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسا پہلے تھا. اب یہ دیکھنے کے باوجود بھی فرعون جو ہے بہت ہی زیادہ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے کہنے لگا یہ تو جادو ہے، تم ہمارے سامنے جو بتا رہے ہو یہ بالکل جادو ہے. تب فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے جب یہی تمہارا معجزہ ہے تو میں خود بھی جو ہے جادوگروں کو بلاتا ہوں اور تم بھی جو ہے تمہارا جادو بتاؤ. تو پھر دونوں کے درمیان میں ایک وقت طے ہوتا ہے کہ معجزہ اور جادو کا ٹکر کا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جشن کا دن یعنی عید کا دن جو بھی وہاں پر لوگ زیادہ، کیونکہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ جب زیادہ جمع ہوں گے ان کے سامنے انفارمیشن جو ہے دینا ضروری ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جو ہے ایک وقت طے کرتے ہیں کہ اس وقت میں جو ہے ہم مقابلہ کریں گے کہ یہ جادو ہے یا معجزہ ہے. انشاءاللہ یہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ اللہ چاہا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ کیسا موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے عصا کو جو ہے پھینکتے ہیں، کیسے جادوگر جو ہے سانپوں کو جو ہے وہاں سے جو ہے بھیجتے ہیں، رسیوں کو بھیجتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے فرعون جو ہے بعد میں ان کا کنورزیشن کیا ہوتا ہے. اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔